بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم اللہ. السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کے لیکچر کا عنوان ہے پاکستان اور رمضان مبارک. پورے پاکستان سے ہمارے اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، الحمدللہ اچھے انداز سے اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ کی آواز بہت دھیمی تھی جن کی وجہ سے ان کی ویڈیوز کو یہاں شامل نہیں کیا گیا. تو اسٹوڈنٹ جب بھی آپ ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آواز آپ کی کلیئر ہو. سب سے پہلے ہم کویشچنز آنسر کریں گے انیشیل ٹیسٹ کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہم لیکچر سنیں گے اسٹوڈنٹ کے. پہلی وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آنسر ہے 40 برس. کویشچن نمبر 2 ہے آج کا. قرآن مجید میں کن مسجدوں کے نام آئے ہیں، کن مسجدوں کا مساجد کا ذکر آیا ہے؟ 6 مساجد کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں. نمبر 1 مسجد احرام جو مکہ معظمہ میں. نمبر 2 مسجد اقصیٰ جو کہ بیت المقدس میں ہے. نمبر 3 مسجد نبوی جو کہ مدینہ شریف میں ہے. مسجد قباء مدینہ شریف میں ہے. اور اس کے علاوہ مسجد زرار کا. قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا نام آیا ہے، وہ کون تھیں؟ آنسر ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام. کویشچن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل کتنی تلواریں تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل تلواریں تھیں 9. غزوہ احد میں کتنی سال کے لڑکوں کو واپس بھیج دیا گیا تھا؟ غزوہ احد میں کس عمر کے لڑکوں کو واپس بھیج دیا گیا تھا؟ آنسر ہے 14 سال سے کم عمر لڑکوں کو. غزوہ احد سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سواری استعمال کی؟ آنسر ہے گھوڑے کی سواری. سب سے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا کس پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ آنسر ہے کوہ صفا پر. غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، عیسوی سال کون سا بنتا ہے؟ تاریخ بتائیں. اگر عیسوی حوالے سے دیکھا جائے AD کے حوالے سے تو غزوہ احد کی تاریخ بنتی ہے 23 مارچ 625 عیسوی. اگر آپ بھی ہمارا واٹس ایپ جوائن کر کے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر میرا نوٹ کر لیں واٹس ایپ کا 0344 5969 اس پہ واٹس ایپ کریں، اپنا نام شہر کا نام لکھ کے آپ کو اپنے گروپ میں ہم ایڈ کر دیں گے. اب سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیکچریٹ جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے پیش کیے ہیں. عنوان تھا آج کا پاکستان اور رمضان المبارک. آئیے ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی بہنوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. میرا نام اسرار اللہ ہے اور میں کرک سے تعلق رکھتا ہوں. یہ میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی تھی سر عمران کی کے فور نالج کی. بہت ہی اچھی ویڈیو تھی، تو میں نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا اور سر عمران کو میسج کر دیا واٹس ایپ پہ. اس نے اپنا واٹس ایپ نمبر اس چینل پہ دیا ہوا تھا. تو سر نے مجھے نوٹس کے بارے میں بتایا کہ ایسے نوٹس ہے انیشیل ٹیسٹ کی SSB کی. تو میں نے سر سے نوٹس منگوائے، میں نے کل ہی منگوائے تھے اور آج مجھے مل گئے. بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، میں نے دیکھ لیے. اس میں ہر قسم کی ٹیسٹ کی تیاری ہے. یہ دیکھیے وربل انٹیلیجنس، نان وربل، ایکیڈمک ٹیسٹ. اس میں ٹوٹل 85 چیپٹر ہے اور چیپٹر میں 20 کویسٹن ہے. تو یہ سر سے منگوائے، بہت ہی اچھی نوٹس ہے اور اپنا مستقبل روشن بنائے. اوکے بائے، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جنید ضیاء جڑا والا سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تمام دوستوں کو رمضان کریم مبارک ہو. اور آج کا موضوع بھی اسی مناسبت سے ہے، پاکستان اور رمضان المبارک. رمضان المبارک جہاں رحمت و بخشش اور فضیلت والا مہینہ ہے، وہاں یہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. غزوہ بدر جو کہ حق و باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ ہے، وہ بھی رمضان المبارک میں ہی پیش آیا. اس کے علاوہ فتح مکہ جو کہ ہماری تاریخ میں ایک عظیم کامیابی کا دن ہے، وہ بھی رمضان المبارک میں ہی پیش آیا.
ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک ایک اور مناسبت سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، اور اگر اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس روز 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی، ایک ایسا ملک عطا کیا جہاں آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام قدرتی وسائل، معدنیات، سونا، چاندی، تیل، کوئلہ وغیرہ وافر مقدار میں رکھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم گرمی، سردی، خزاں، بہار عطا کیے، اور جس کا نہری نظام پوری دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی خوبصورتی سے نوازا، جنگل، پہاڑ، دریا، میدان، ہر طرح کے علاقے اس میں موجود ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا کیا جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے اور جسے اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک ہمیں اس وعدے کی یاد دہانی کراتا ہے جو کہ ہم نے پاکستان بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایک الگ ریاست دے دے، ایک الگ ملک دے دے جہاں ہم تیرا دین نافذ کریں گے، تیرے احکامات کو نافذ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا نہ کر سکے اور پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ نہ کر سکے۔ تو رمضان المبارک ہمیں اس وعدے کی یاد دہانی کراتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، اور پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے پاس رمضان المبارک کا موقع آیا اور وہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا مقام اور عروج نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ Assalamu alaikum. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. I, Azizullah, son of Aji Habibullah, belong to Balochistan district, Loralai. I passed my matriculation from Garrison Academy, Quetta, Kent, and passed FSc from Garrison College, Lahore. Dears, مجھے آج جو ٹاپک ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان اور رمضان۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پاکستان ایک ایسا ریاست ہے جو تمام اسلامی ممالک میں اپنا ہر لحاظ سے ایک اہمیت رکھتا ہے، اور پاکستان اور رمضان کا آپس میں اس لیے بھی بہت بڑا تعلق ہے کہ پاکستان 27 رمضان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے، یعنی رمضان کے اس رات کو جو رمضان کی سارے راتوں میں سے افضل رات ہے، یعنی شب قدر کی رات 27 رمضان، اسی رات کو پاکستان بھی آزاد ہوا ہے۔ تو ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یا اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو پاکستان اور رمضان کا بہت بڑا تعلق ہے آپس میں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے پاکستان اور رمضان۔ سب سے پہلے تو سر کو اور تمام فیلوز کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو فیکٹ جو میں بتانا چاہوں گا اس حوالے سے، اپنے ٹاپک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کو، جو کہ کافی عظیم اور برکتوں والی رات ہے، اس وقت مارز وجود میں آیا، جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اب جیسے کہ پاکستان اپنے وجود میں ہی مذہب کے نام پر آیا، اسلام کے نام پر آیا، تو اس کے اندر مسلمانوں کو ہر ایک عبادت کی کھلی چھوٹ ہے۔ مسلمان ہر طرح سے، جیسے کہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر دباؤ تھا، وہ اپنی عبادات کھلے عام نہیں کر سکتے تھے، اب وہ ایسا نہیں ہے، اب مسلمان اپنی عبادات ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ رمضان المبارک ایک بہت ہی مقدس اور معزز مہینہ ہے مسلمانوں کی نظر میں، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ بہت ہی نیکی کا ماحول بن جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور پورے پاکستان کے اندر اس کا بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، اور سحری اور افطاری کے وقت جو ہے وہ بازاروں اور شہروں اور گاؤں ہر ایک جگہ کے اندر بہت ہی ایک عجیب ذوق ہوتا ہے، ایک عجیب سکون ہوتا ہے، ایک عجیب سما بندہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان جب تراویح کے اوقات میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر اللہ کے حضور عبادات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جس سے کہ جو مسلمان ہیں ان کے جو جذبہ ایمانی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اوپر خاص اپنا کرم و فضل عطا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک ملت اسلامیہ کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی وقت کے اوپر کھا رہے ہیں، ایک ہی وقت کے اوپر وہ مطلب کہ بھوک کاٹ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور ایک سرکل بن جاتا ہے، ایک
یہ بہت ہی خوشائند ہے مسلمانوں کے لیے کہ تمام معاملات، نماز جو ہے ایک وقت میں ادا ہو رہی ہے، کھانا ایک وقت میں کھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے مسلمانوں کے اوپر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سر عمران، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو پہلے تو میری طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو۔ میرا نام عبید اللہ صادق لغاری ہے اور میں ڈہر کی ڈسٹرکٹ گوٹ کی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان پاکستان اور رمضان۔ پاکستان میں رمضان المبارک ہر سال اچھے طریقے سے رمضان پاک میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور رمضان پاک ایک بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ نوافل ادا کرتے ہو تو آپ کو غیر رمضان میں فرض کی جو ہے وہ مانند ہوتا ہے، اور اگر آپ رمضان المبارک میں فرض ادا کرتے ہو تو غیر رمضان میں 70 فرضوں کے مانند ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک بہت ہی شان والا دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے۔ رمضان المبارک اللہ پاک نے ہم پر جو ہے وہ رحمت اور مغفرت کے لیے بقوائے۔ رمضان المبارک کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی اعلیٰ چیز ایک رمضان المبارک سے نوازا ہے، اور پاکستان میں رمضان بہت ہی اعلیٰ اور شان سے جو ہے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک پاکستان میں ہر غریب طبقے کو، پاکستان میں اچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے انہیں افطار کراتے ہیں، اور انہیں سحری بھی رمضان المبارک میں کرواتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں جو عبادات کرتے ہیں تو سنا ہے میں نے کسی عالم سے کہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں آپ کا جو حساب کتاب وہ اٹھایا جاتا ہے جو پورے سال کا ہوتا ہے، تو جب آپ نیکی کرتے ہو، جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو آپ گناہ جو ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک جو ہے ہمارے لیے وہ بہت ہی اعلیٰ اور اہمیت بھرا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں، اللہ پاک کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آئی ایم فصیح عمران فرام سرگودا، اور آج کا ٹاپک پاکستان اور رمضان۔ سب سے پہلے تو آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی مخلوق کو بخشنا چاہتا ہے تو انہیں تحفے میں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، کیوں نہ کہ یہ وہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جو بخشش کا ذریعہ ہے وہ زیادہ کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پر آتا ہے اور اسلامی مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ یہ وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا کہ جس میں ہم نے اپنا پیارا ملک پاکستان بنایا، اور پاکستان رمضان کی بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات کو دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ پاکستان کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ ایک الہی مقصد تھا، وہ ایک پاک مقصد تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس الہی مقصد کی بدولت ہی ہمارا ملک آج تک قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ رمضان کے مہینے میں جو امپورٹنس ہے نجات حاصل کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ دیگر مہینوں سے رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کھلی رہتی ہیں۔ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں رحمت ہے، درمیانی 10 دنوں میں مغفرت ہے، اور آخری 10 دنوں میں جہنم سے نجات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی امتوں پر روزے فرض کیے، اسی طرح مسلمانوں پر بھی روزے فرض کیے تاکہ مسلمانوں میں جو تقوی اور احساس ہے وہ پیدا ہو، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی سے انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو قرآن پاک ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن پاک کا اور رمضان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا اور مکمل ہوا، کیوں نہ کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے، معجزہ ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور انسان کی جو زندگی کا جو مقصد ہے اور جو بندگی خداوند کو پانے کا جو مقصد ہے اس کو اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو قرآن پاک اس کے لیے ایک گائیڈنگ ٹول کا جو رول ہے وہ پلے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر اپنی زندگی میں بھی تغیر لائیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام فضیلہ ہے، آئی ایم فرام ٹنڈو بابو سندھی۔ میں نے سر عمران سے نوٹس منگوائے تھے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ یہ ہے انیشل کے نوٹس، جس میں وربل نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، اکیڈمک ٹیسٹ، اور اس میں اکیڈمک ٹیسٹ میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں، انگلش ہے،
जनरल नॉलेज है, मैथ्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये ISSB के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन पर भी सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं सबको यही कहूँगी कि सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। सर का के फॉर नॉलेज के नेम से जो जनरल नॉलेज का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एकेडमी भी जाने की कोशिश करूँगी।